بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نفیر عمل، اور یہ لکھی ہے مجید امجد صاحب نے۔ مجید امجد صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ جنگ صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میں انہوں نے عربی اور فارسی میں جو انہوں نے اپنے نانا سے حاصل کی، انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کسی محکمے سے منسلک ہو گئے اور تمام عمر اسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک نیم سرکاری رسالے عروج کے مدیر بھی رہے۔ مجید امجد کی زندگی انتہائی پریشان کن اور تنگی سے بسر ہوئی۔ وہ ساری زندگی مختلف مسائل کا شکار رہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور دھیما پن تھا۔ مجید امجد صاحب کا نام ادبی حلقوں میں نہایت احترام سے لیا جاتا تھا، لیکن ملازمت کے سلسلے میں ساہیوال میں زیادہ تر مقیم رہنے اور طبی درویشی کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی۔ ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے۔ ان کو اصل شہرت ان کو وفات کے بعد ملی۔ مجید امجد نے کم عمری سے ہی شاعری شروع کر دی تھی، لیکن ان کی شاعری کا مجموعہ کافی تاخیر سے شائع ہوا۔ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے۔ چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و ایاس پریشانی میں بسر ہوئی، اس لیے ان کی شاعری بھی ایسے ہی تھی۔ انہوں نے نہ صرف ذاتی کرب کو شاعری کا موضوع بنایا، بلکہ زندگی کو بھی ایک وسیع تناظر میں دیکھتے رہے۔ لہٰذا جب وہ عصری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حیت کے تجربے بھی کیے اور اردو نظم کو نئے انداز اور آہنگ سے روشناس کرایا۔ ان کی نظم نفیر عمل کو ہم مزید دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نفیر عمل، عمل کی پکار، شومِ تقدیر، بدبختی، خراب نصیب، ماتم، رنج کرنا، گریہ زاری، شیون، غم، سوگ، جور، ظلم، مسلک، طریقہ، قاعدہ، گراں مایہ، قیمتی، جام جم، وہ پیالہ جو بادشاہ جمشید کی خواہش پر تیار کیا گیا تھا اور جس میں نجوم کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کیا جاتا تھا، شوکت، شان، فلک، آسمان، حشمت، شان و شوکت، پیر، بوڑھا، سہولت، رعب، دبدبہ، شکوہ، شکایت، رے، ایران کا مشہور حکمران خاندان جو انتہائی شان و شوکت رکھتا تھا، بے مہری، بے رحمی، خدشہ، فکر، چمنستان، پھولوں کا گتا، علام، علم کی جمع، رنج و غم، تجلی، روشنی، مکر و ریا، دھوکہ اور دکھاوا، شبنستان، آرام گاہ، کاسہ ہرس، لالچ کا کٹورا،
نالا فریاد، فریاد کرنا، رونا. طرفہ عجیب. شعر نمبر 1. آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تک شیون جور فلک پیر کریں، کب تک شکوہ بے مہری ایام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. شومی تقدیر سے مراد بری قسمت، ماتم آہوازاری رونا. شیون جور سے مراد ظلم و ستم آہوازاری. بے مہری ایام سے مراد زمانے کا ظلم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نظم مخمس کی صورت میں، مخمس کی شکل میں لکھی گئی ہے، یعنی جو ہر بند کے آخر میں منوعن دہرایا جاتا ہے. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. اس میں مجید امجد وطن کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں اور پوری نظم انہی کو مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کی قسمت اور مقدر کو بدلنے میں نوجوانوں کا اہم کردار ادا ہوتا ہے. بہادر نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے زور بازو سے ملک کی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. علامہ اقبال نے انہی جیسے نوجوانوں کے لیے فرمایا ہے. آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. چنانچہ مجید امجد بھی اس نظم میں نوجوانوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کب تک تقدیر سے شکوہ کرتے رہو گے اور اپنی تدبیروں کی ناکامی پر ماتم کرتے رہو گے. آؤ اپنی تقدیر خود بناؤ اور اپنی قوت بازو سے اپنی تدبیر بدل ڈالو، کیونکہ زندہ قومیں عمل کرنے پر یقین رکھتی ہیں. ان کی زندگی کا ہر دن ان کو ترقی کی نئی راہیں دکھاتا ہے، کیونکہ ان کے حوصلے بلند اور ہمت جواں ہے. وہ تقدیر پر اظہار کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اپنے لیے نئی راہیں خود تلاش کرتے ہیں. جیسا کہ خداوند نے فرمایا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور شعر ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ حالت بدلنے کا. شاعر کہتا ہے کہ یہ باتیں محض ہم کر سکتے ہیں. اصل میں صحیح نوجوانان وطن وہ لوگ ہیں جو قوم کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس لیے شاعر نوجوانوں کو اپنا طریقہ بدلنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرائیں، بلکہ خود اپنی تقدیر بدلنے کی اور اپنے مقدر کو روشن کرنے کی تدبیریں تلاش. شعر نمبر 2. آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبنستان وطن. مرکز نالہ و شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ درد و دل ناکام وطن. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. چمنستان سے مراد باغ، تجلی سے مراد روشنی، نالہ و شیون سے مراد رونا دھونا.
مجید امجد اردو نظم کے ایک انتہائی اہم اور منفرد لہجے کے شاعر ہیں۔ ان کا کلام معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان کی تقریباً ہر نظم مختلف موضوعات اور مختلف حیت میں تخلیق ہوئی ہے۔ وطن دوستی مجید امجد کے کلام میں بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن سماجی برائیوں سے دور ہو جائے، لوگوں میں اخلاقی بلندی آ جائے، ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم آزاد قوموں کی طرح سوچنے کی بجائے آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ہم غیر مسلموں کے اعلی کار بن کر اپنے وطن کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے وطن کو ایک باغ کی طرح خوبصورت کہا ہے جس میں خزاں کا موسم ہے، اور اس موسم نے باغ کی تمام خوبصورتی و رعنائی کو چھین لیا ہے۔ خزاں کے موسم سے یہاں مراد ملک کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں۔ اگر ہم پاکستان بننے کے بعد حالات دیکھیں تو مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دیں وہ سب لا حاصل ہو گئیں۔ ملک کے بارے میں بہت سے خواب دیکھے تھے، ایسا ملک جہاں مذہبی، معاشرتی، اخلاقی غرض سے ہر حوالے سے بہترین زندگی میسر ہوگی، مگر بدقسمتی سے ایسے کوئی بھی خواب پورے نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن اس تجلی اور روشنی سے محروم ہے۔ صرف چند مخصوص افراد یا طبقات کے ہاتھوں میں ہمارا جو وطن ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ اس لیے شاعر نوجوانوں کو مخاطب ہو کر انہیں عمل کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں میں وہ قوت و طاقت ہے کہ وہ وقت کے دھارے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اجڑی سے مراد برباد، جکڑی قید، پیروی تقلید، مسلک مذہب، فرہاد ایک تاریخی کردار۔ مجید امجد کی نظمیں موضوع اردو اسلوب کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ اپنی شاعری کے لیے ہمیشہ سے اچھا سا مواد تلاش کرتے ہیں جس میں وہ سماجی، سیاسی، اقتصادی مسائل کو بہت سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس نظم میں بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انسان عذاب کی چند راہوں سے گزرتا ہے، اس کا اظہار وہ کسی سے نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مجید امجد ایک حساس شاعر تھے، چنانچہ اس بند میں بھی کچھ ایسے ہی موضوعات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں وطن کو انہوں نے ایک اجڑی ہوئی بستی کہا ہے۔ ظاہر ہے جہاں مسائل کا انبار ہو، لوگوں کی زندگی میں بے چینی، بے قراری اور تکالیف ہوں، وطن کے لوگ ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہوں، ظاہر ہے وہ بستی اجڑی بستی ہی کہلائے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ وفا کا تقاضا ہے کہ ہم سب کا خیال کریں، محض اپنے آرام و سکون کو پیش نظر نہ رکھیں، بلکہ جب تک محروم طبقے کی محرومیاں ختم نہیں ہو جاتی آرام سے نہ بیٹھیں۔ اس لیے وہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے بغیر کسی ڈر و خوف کے آگے بڑھتے جاؤ۔ شعر نمبر 4۔ ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے نہیں ملتی زمانے میں وفا، اور اس جنس گیرا مایا کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔
برپا کے معنی رونما ہونا، ظاہر ہونا۔ جنس شے، کوئی بھی چیز۔ گرام آیا مہنگی یا زیادہ قیمتی۔ مجید امجد اردو نظم کے ایک انتہائی اہم اور منفرد لہجے کے شاعر ہیں۔ ان کا کلام اور مقدار دونوں اعتبار سے بے مثال ہے۔ جتنا تنوع ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ اردو کے کسی شاعر میں موجود نہیں۔ ان کی تقریباً ہر نظم مختلف موضوعات اور مختلف حیت میں تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے باوجود جتنی جذباتی گہرائی ان کے ہاں ملتی ہے وہ عنصر کسی اور کے ہاں نہیں۔ اس بند میں شاعر نے زمانے کے حالات کی سچی تصویر پیش کی ہے کہ دور حاضر میں آج ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ معاشرے میں سے خلوص، محبت، پیار سب ختم ہو چکا ہے۔ رشتوں میں پہلے جیسا تقدس، احترام باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ انسان میں محبت، پیار کی بجائے نفرت اور حسد کے جذبات پروان چڑھنے لگ گئے ہیں۔ دولت کا لالچ بڑھ گیا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوح انسانی کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ حالانکہ ہم سب مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جھگڑے انسان تب ختم کر سکتا ہے جب وہ آپس میں مساوات، برابری، اتفاق و اتحاد کو قائم کر سکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ وہ عالمگیر درس تھا، یہ وہ آفاقی پیغام تھا جس میں ہم سب کی بقا تھی۔ شعر نمبر 5۔ جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کیسے نہ ڈریں، حشمت روم اور سہولت رہ سے نہ ڈریں۔ ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، ہم نوجواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ آلام کریں، نوجوانان وطن آؤ کچھ کام کریں۔ جام جم، جمشید کا پیالہ جس میں وہ مستقبل کی جھلک دیکھ سکتا تھا، سہولت، رعب، دبدبہ، خدشہ، خوف، آلام، علم کی جمع غم۔ مجید امجد اردو ادب کا ایک معتبر نام ہے۔ ان کی شاعری کی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے زندگی کی عام چیزوں کو اپنا موضوع بنایا، جو کہ وہ کسی تحریک سے وابستہ نہیں تھے، اس لیے ان کا یہاں زندگی کے تمام مسائل نظر آتے ہیں۔ ایک حساس شاعر کی طرح انہوں نے زندگی کی مختلف سطحوں پر پیدا شدہ انتشار کو محسوس کیا اور اپنے عہد کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھی اور بعد ازاں اسے اپنی شاعری میں جگہ دے دی۔ ان کے ہاں مسائل سے چشم پوشی نہیں ملتی بلکہ زندگی کے مسائل سے آگاہی ملتی ہے۔ اس بند میں شاعر مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں جام جم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جام جم تلمی ہے۔ تلمی ایران کا بادشاہ جمشید اپنے پیالے میں جھانک کر واقعات عالم کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔ دنیا بھر میں جمشید کے اس پیالے کی ایسی دھوم مچی کہ اسے جام جمشید کے ساتھ ساتھ جام جہاں نما بھی کہا جانے لگا۔ شعراء نے اکثر اسی حوالے سے جام جہاں نما بھی کہا جانے لگا اور شعراء نے اکثر اسی حوالے سے جام جہاں نما یا جام جمشید کو اپنے اشعار کا موضوع بھی بنایا۔ اس بند میں جام جم کی تلمی استعمال کر کے شاعر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے۔ کسی کے پاس چاہے کتنی بھی طاقت، دولت موجود ہو، بالآخر اس کا خاتمہ موت ہے۔ لہٰذا وقت کے بادشاہوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایسا طاقتور شخص دنیا میں نہیں رہا جس کی اتنی شان و شوکت، رعب، دبدبہ تھا، تو ہم جیسے انسان ہر چیز نے خاک ہو جانا ہے۔ جس طرح کہ میر تقی میر نے کہا،
کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا پر ستم ڈھا گئے، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں خدا کہلا گئے۔ شاعر نے اس بند میں تلمیحات کا حوالہ دے کر وطن کی نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، ہم بغیر کسی خوف و خطرے کے ملک کے استحکام و ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارے راستے میں دنیا کی تمام طاقتیں بے شک آئیں، ہم انہیں کسی خاطر میں نہ لائیں اور نہ ان سے ڈریں۔ ہمیں زمانے کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اس ملک کا سرمایہ ہے وہ اصل ہم نوجوان ہیں۔ اگر ہمارے ملک کے نوجوانوں کے جذبے جواں ہیں اور اگر ان میں ہمت اور طاقت موجود ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور شاعر کو اپنے نوجوانوں پر بھروسہ ہے کہ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور دشمنوں کو زیر کریں گے اور رہتی دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے۔ شعر نمبر 6۔ رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں، کاسہ حرص و ہویٰ پھوڑ بھی دیں، اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں، آؤ کچھ کام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ مکر کے معنی فریب، دھوکہ، ریا دکھاوا، حرص لالچ، کاسہ پیالہ۔ مجید امجد اردو ادب کے ایک منفرد اور بہترین شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی نظم نگاری میں جو اسلوب اختیار کیا وہ ان کا اپنا ہے اور ان کا کلام معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے بے مثال ہے۔ مجید امجد کی شاعری کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ زندگی کو حوصلے کے ساتھ جینے کا تصور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کو پڑھ کر نہ صرف شگفتگی کا احساس ہوتا ہے بلکہ تازگی کا ایک ایسا توانا احساس ابھرتا ہے جو قاری کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتا ہے۔ آخری شعر میں شاعر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا تذکرہ کرتا ہے جن کے باعث انسان ترقی نہیں کر پاتا، اور اس کے لیے وہ ان تمام رکاوٹوں کو توڑ دینے اور پھوڑ دینے اور چھوڑ دینے کا درس دیتا ہے۔ دراصل یہ کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں، بلکہ ان کو روح کی بیماریوں کا نام دیا جا سکتا ہے، جو انسان کے ذہن اور روح کو متاثر کرتی ہیں، اس کو جکڑ لیتی ہیں اور انسان اس کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو کامیاب شخص نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بیماریاں ہیں جو اس کے ذہن و روح کو بیمار کر دیتی ہیں اور انسان دنیا اور آخرت میں اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔ انہی امراض میں سے ایک مرض مکر و ریا ہے، یعنی دکھاوا، یعنی انسان کا بظاہر رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بظاہر وہ اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بدکاری اور برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ریاکاری اور برائی یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس آخری شعر میں شاعر تلقین کرتا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے ان اندر کی برائیوں کو ختم کر دے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور خود کام کر کے آگے بڑھے اور اپنے لیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔